بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة، رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة. سامعین کرام، یہ سورت مدنی سورت ہے اور قرآن مجید میں ترتیب کے اعتبار سے یہ 98 نمبر پر یہ سورت ترتیب میں آتا ہے، اور نزول کے اعتبار سے اس سورت کا شمار سورۃ طلاق کے بعد ہوتا ہے۔ یہ سورت سورۃ طلاق کے بعد نازل ہوئی ہے، اور اس سورت کا نام سورہ بینہ ہے، اور بینہ کے ساتھ ساتھ یہ کئی اور ناموں سے بھی یہ سورت مشہور ہے۔ مثال کے طور پر لوگ اسے سورہ لم یکن بھی کہتے ہیں، سورہ منفکین بھی کہتے ہیں، سورہ قیامہ بھی کہتے ہیں، اسی طریقے سے سورہ بریہ بھی کہتے ہیں، اور بہت سارے ناموں سے لوگ اسے جانتے ہیں۔ یہ سورت مدنی سورت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سورۃ طلاق کے بعد یہ نازل کی گئی، اور اس سورت کے اندر 8 آیات ہیں۔ اس سورت کے اندر 8 آیات ہیں، جس کی شروعات لم یکن سے ہوتی ہے۔ یہ ایسی سورت ہے جس کی شروعات ہی لفظ نفی سے ہوتی ہے، انکار سے ہوتی ہے۔ یہ ان صورتوں میں سے ہے جن کا شمار نفی میں ہوتا ہے، اسی لیے اس سورت کا نام بینہ رکھا گیا ہے، کیونکہ اس سورت کے اندر شروعات ہی میں یہ لفظ موجود ہے۔ اللہ فرماتا ہے: لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیہم البینہ۔ بینہ سے اس صورت کے نام کی نسبت ہے، مناسبت ہے۔ اسی طریقے سے یہ صورت حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں نازل کی گئی۔ وجہ یہ ہے کہ راوی بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے، یعنی حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک صحابی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کو سنا کہ وہ اس سورت کی تلاوت کر رہے تھے، ایک ایسے اسلوب میں اور ایک ایسے طریقے میں جن کو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں سنا تھا، یعنی الگ طریقے سے، الگ انداز میں اس سورت کی تلاوت کر رہے تھے۔ جب انہوں نے ان کو اس سورت کی تلاوت کرتے ہوئے سنا تو اس پہ ٹوکا، انکار کیا کہ کس طرح آپ اس سورت کی تلاوت کر رہے ہیں، میں نے تو
نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طریقے سے تلاوت کرتے ہوئے نہیں سنا ہے۔ جب ان کا اس صحابی سے یہ کہنا ہوا تو دونوں کا آپس میں اختلاف ہو گیا۔ فلاں صحابی یعنی عبداللہ بن مسعود کہہ رہے تھے کہ میں نے اس طرح سے سنا ہے، اس طرح پڑھی جاتی ہے، اور ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ فرما رہے تھے کہ نہیں، یہ اسلوب صحیح نہیں ہے، کیونکہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا پڑھتے ہوئے نہیں سنا ہے۔ چنانچہ یہ دونوں واقعہ لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں پہنچتے ہیں۔ آپ کے سامنے پورا معاملہ رکھا جاتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کی بات سننے کے بعد یہ فیصلہ فرماتے ہیں کہ دونوں کی تلاوت کا جو اسلوب ہے، انداز ہے، طریقہ ہے، دونوں صحیح ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کی نفی نہیں کی، آپ نے دونوں طریقوں کو، دونوں اسلوبوں کو جائز اور درست قرار دیا۔ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ قرآن مجید 7 طریقوں سے پڑھا جاتا ہے، 7 اسلوبوں میں پڑھا جاتا ہے۔ ہم اور آپ جس روایت میں پڑھتے ہیں یہ امام حفص علیہ رحمہ کی روایت ہے، یہ ان کے اسلوب میں ہم پڑھتے ہیں، اور اکثر لوگ اسی نہج پر، اسی طریقے پر پڑھتے ہیں۔ لیکن قرآن 7 طریقے سے اور 7 اسلوب میں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھنا ثابت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو ایسا پڑھنا سکھایا کرتے تھے اور خود پڑھا کرتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کی جب بات سنی تو دونوں کے طریقے کو درست قرار دیا کہ ایسا بھی پڑھا جا سکتا ہے، ایسا بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ یہ بات حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے سنی تو بات تو اس وقت مان لی، لیکن ان کے دل کے اندر یہ شک موجود رہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک ہی صورت، ایک ہی آیت، ایک ہی لفظ 2 طریقے سے کیسے پڑھا جا سکتا ہے۔ اس وقت تو آپ کی بات مان لیے، لیکن یہ شک آپ کے دل کے اندر موجود رہا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتانے کے باوجود بھی یہ شک آپ کے دل کے اندر داخل ہو گیا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی نہیں چاہتا تھا کہ یہ شک دور ہو جائے جو ان کے دل کے اندر پیدا ہو گیا تھا۔ وجہ یہ تھی کہ ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ بڑے دیندار، بڑے پرہیزگار، متقی، صدق کے، امانت داری کے پیکر تھے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کو منانے کا ایک نہایتی بہترین انداز اور نرالا انداز نکالا۔ وہ یہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ وحی کی کہ آپ ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے ملو اور ان سے یہ بات کہو۔ حدیث میں آتا ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی فرماتے ہیں کہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لأبی ان اللہ امرنی ان اقرأ علیک القرآن قال ابی اللہ سمانی لک۔ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گئے اور ان سے کہا کہ ابی بن کعب، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں ابی بن کعب کے سامنے قرآن پڑھ کے بتاؤں، سناؤں کہ قرآن کیسے پڑھا جاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے میرا نام لیا تھا؟ یعنی ابی بن کعب کا لفظ استعمال اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا تھا، یعنی خصوصیت کے ساتھ اللہ نے صرف میرا ہی ارادہ کیا تھا،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہاں اللہ سمانی لک، اے ابی بن کعب، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خصوصیت کے ساتھ مجھ سے آپ کا نام لیا ہے۔ قال اللہ سمانی لک فجعل ابی یبکی۔ جب وہ سنتے ہیں کہ خصوصیت کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے پاس اس لیے بھیجا تاکہ نبی مجھے قرآن پڑھنا صحیح طریقے سے بتا سکے، جب یہ سننا تھا تو ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ زار و قطار رونے لگے۔ اسی لیے قتادہ فرماتے ہیں فَأُنبِئْتُ أَنَّهُ قَرَأَ عَلَيْهِ لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کو منانے کا جو نرالا انداز ہے کہ ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کے دل میں جو شک اور جو کجی پیدا ہو گئی تھی، ایک بہترین اسلوب میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسے دور کر دیا، اور ابی بن کعب زار و قطار رونے لگے۔ اور جو اسلوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو بتایا، آپ کو سکھایا، آپ اس پر چلنے لگے، اور ہمیشہ ہمیش کے لیے آپ کا یہ شک دور ہو گیا، اور سورہ لم یکن، سورہ بینہ کے تعلق سے جو اختلاف اور جو شک آپ کے یہاں موجود تھا دور ہو گئی۔ تو یہ سورت کا تعلق ہے کہ یہ سورت نزول کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے جو الفاظ استعمال کیے اور جو اسلوب اختیار کیا، وہ بھی شریعت کا اور شان تفسیر کا ہمیشہ ہمیش کے لیے ایک حصہ بن گیا۔ اور اس سورت کے نزول کے تعلق سے یہ باتیں ذکر کی جاتی ہیں کہ کافر، اہل مکہ، مشرکین، یہود و نصارہ ہمیشہ استمرار کے ساتھ، استقرار کے ساتھ گناہوں میں لگے ہوئے تھے، اور یہ طلب کر رہے تھے، مطالبہ کر رہے تھے کہ جب تک ہمارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آ جاتا، یا ہمارے پاس کوئی واضح علامت، واضح دلیل نہیں آ جاتی، تب تک ہم معصیت سے، گناہ سے باز نہیں آئیں گے، مسلسل ہم گناہ کرتے رہیں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے یہ لوگ مطالبہ کرتے رہے کہ اگر اللہ چاہتا ہے کہ ہم گناہوں سے بچے رہیں، ہم بدعات و خرافات سے بچے رہیں، ہم دیگر غلاظتوں سے بچے رہیں، تو اللہ ہمارے پاس کوئی نبی، کوئی رسول کیوں نہیں بھیج دیتا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کوئی دلیل، کوئی علامت ہمارے لیے پیدا کیوں نہیں فرماتا؟ جب یہ مشرکین مکہ کا، کافروں کا، اہل کتاب کا مستقل جب یہ اصرار رہا، تب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کو نازل فرمائی کہ لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیہم البینہ۔ فرماتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ یہ لوگ اہل کتاب میں سے جو لوگ کفر کر رہے ہیں، انکار کر رہے ہیں، یہود و نصارہ میں سے، چاہے وہ مشرک ہوں یا کوئی اور ہوں، مستقل طور پر یہ باز نہیں آ سکتے یہاں تک کہ ان کے پاس بینہ، دلیل آ جائے۔ یہاں بینہ سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی خود ہے۔ بعض علماء کے نزدیک بینہ سے مراد
قرآن مجید ہے، لیکن راجح قول جو ہے صحیح طور پر جو ہمیں معلوم پڑتا ہے، معلوم چلتا ہے، وہ یہ ہے کہ بینہ سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ جب ان کا مستقل اور برابر استمرار رہا اور یہ لوگ مستقل مطالبہ کرتے رہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو ان کے درمیان نبی اور رسول کی شکل میں پیدا فرمایا، جو ان کے لیے ایک دلیل اور ان کے لیے ایک علامت اور ان کے لیے ایک بینہ تھی۔ انشاءاللہ مزید تفصیلات اگلے درس میں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا ہم تمام مسلمانوں کو قرآن پڑھنے سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو قرآن کے معانی اور مفاہیم پر غور و فکر کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو قرآن سے اپنا رشتہ مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔